حضرات، جس قبیلے کا کوئی ذمہ دار نہ ہو اس میں تنازع عام ہو جاتا ہے، اور جس جماعت کا کوئی امیر نہ ہو وہ بچھڑ جاتی ہے، اور جس قافلے کا رہبر نہ ہو وہ بھٹک جاتا ہے، اور جس چمن کا کوئی مالی نہ ہو وہ اجڑ جاتا ہے۔ جس طرح ہر لشکر کو سپہ سالار کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک اسی طرح ہر اجلاس کی صدارت کے لیے ایک صدر کا ہونا اجلاس کو بحسن تحسین انجام تک پہنچانے میں ضروری سمجھا جاتا ہے۔ حضرات، ہمارے آج کے اس جلسے کی صدارت آپ کے جانے پہچانے اور مشہور عالم دین فضیلت الشیخ محمد جنید مکی حفظ اللہ فرما رہے ہیں۔ میں صدر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی صدارتی کلمات سے ہمیں نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ وقال تعالى في مكان آخر: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأنا أول شافع وأول مشفع۔ وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأول من يقرع باب الجنة۔ رواه مسلم۔ محترم علماء کرام، لوہتا، بنارس اور مضافات بنارس سے آئے ہوئے معزز سامعین، یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج ایک لمبے عرصے کے بعد اس مسجد عبداللہ بن مسعود میں کسی پروگرام میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔
آج سے 15 سال پہلے کا مجھے وہ زمانہ یاد آتا ہے جب اس مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی اور تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن ہم یہاں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین مسجد کے ذمہ داران اور لوہتاں کی مقامی جمعیت اہل حدیث کے کارکنان کو جزائے خیر دے، جن لوگوں نے آج کا یہ عظیم الشان پروگرام سیرت النبی کے نام سے منعقد کیا ہے۔ حضرات، جیسا کہ ناظم اجلاس نے وضاحت کر دی کہ یہاں جو بات بھی ہوگی رسول اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق کی جائے گی۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگ آپ کی سیرت میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اشتہار میں کئی ایک معروف مشہور مقررین کا نام درج ہے، اور اللہ کے فضل سے وہ تمام مقررین تشریف لا چکے ہیں اور باہر کے مہمان بھی موجود ہیں۔ ان لوگوں سے ہمیں اور آپ کو سننا ہے۔ مجھے کانفرنس کے منتظمین نے حکم دیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی و اخروی کچھ فضیلتوں کو بیان کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ کی تعریف اور آپ کی ثنا، اس کو اس مختصر سے وقت میں کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ ایک مشہور محدث عبدالحق صاحب نے بہت پہلے کہا تھا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصے مختصر۔ اللہ رب العالمین کے بعد اگر کسی کی شان ہے، کسی کا مرتبہ ہے، کسی کا مقام ہے، کسی کی جو لائق تعریف ہے، لائق توصیف ہے، تو وہ آپ کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قصہ مختصر، بس یہ مختصر سی بات ہے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے دنیا میں آپ کو کچھ ممتاز حیثیت سے مبعوث کیا ہے۔ آپ سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام اور رسول اس دنیا میں بھیجے گئے، لیکن جو ٹائٹل، جو خطاب آپ کو ملا، آپ سے پہلے نبی اور رسول کو نہیں دیا گیا۔ آپ کا ایک ٹائٹل ہے رحمۃ للعالمین کا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے نبی، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ ٹائٹل کسی اور نبی کو آپ سے پہلے نہیں ملا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ سے پہلے جتنے نبی یا جتنے رسول بھیجے گئے وہ کسی خاص خطے کے لیے، خاص ملک کے لیے، خاص شہر کے لیے، خاص قوم کے لیے بھیجے گئے تھے۔ لیکن آپ کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ سارے جہان کے لیے، انسان اور جنات کے لیے، بلکہ شجر اور حجر کے لیے، ہر ایک کے لیے آپ رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ بلکہ یہاں تک کہ آپ کا وجود آپ کے دشمن مشرکین اور کفار کے لیے بھی آپ کی شخصیت رحمت تھی۔ قرآن نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان مشرکین کے درمیان ہیں، جب تک آپ اپنے دشمنوں کے بیچ میں ہیں، جب تک آپ ان کافروں کے بیچ میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مجموعی طریقے سے عذاب نہیں دے سکتا۔
اس لیے کہ آپ موجود ہیں، تو گویا آپ کا وجود آپ کے دشمنوں کے لیے بھی رحمت تھی۔ اور ایک ٹائٹل آپ کو اور دیا گیا، خاتم النبیین کا۔ یہ ٹائٹل آج تک دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہو سکا، کسی نبی کو حاصل نہیں ہو سکا۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے بھی آپ کے اس ٹائٹل کو، اس خصوصیت کو قرآن مجید میں بیان کیا۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی شروع میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، یعنی کوئی مرد ہو، آپ کے بچے ضرور ہوئے لیکن وہ بڑے نہیں ہو سکے، مرد نہیں بن سکے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو 4 لڑکوں سے نوازا تھا، قاسم، طیب، طاہر، ابراہیم، لیکن یہ سب بچپنے ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور رسول کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین ہیں۔ اب یہ نبیوں پر مہر لگے، یہ سلسلہ جو چل رہا تھا آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے آپ تک، اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ جب کسی چیز پر مہر لگا دی جاتی ہے، کوئی لفافہ ہو، کوئی برتن ہو، اس کو بند کر دیا جائے، مہر لگا دیا جائے، تو اب اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی ہے، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے سورہ توبہ میں آیت نمبر 128 اس میں آپ کی 4 خوبیوں کو بیان کیا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ مختصر سا وقت ہے، مجھے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ کچھ آپ کے آخرت کے تعلق سے، آپ کی آخرت میں کیا امتیازات آپ کے ہیں، کیا فضائل ہیں، کچھ اس کو بھی بیان کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس جو رسول آئے ہیں، من انفسکم، وہ تمہاری اپنے میں سے ہیں، یعنی اپنے جنس سے ہیں۔ اپنے جنس سے مطلب آپ انسان ہیں تو وہ بھی انسان ہیں۔ ایک عجیب و غریب فلسفہ گڑھ لیا گیا کہ ان کو انسانیت سے خارج کیا جاتا ہے، ان کو بشریت سے خارج کیا جاتا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے بڑی تاکید کے ساتھ، علماء کرام بیٹھے ہیں، طلباء بیٹھے ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، البتہ تحقیق کی تمہارے درمیان جو رسول آئے ہیں، من انفسکم، وہ تمہارے اپنے میں سے ہیں، تمہاری اپنی جنس سے ہیں، تمہاری اپنی قوم سے ہیں۔ ایک تو آپ کی یہ خوبی بیان کی گئی، اس وصف کو بیان کیا گیا کہ انہیں کوئی اور نام نہ دیا جائے، ان کو بشریت سے نہ نکالا جائے، ان کو انسانیت سے نہ نکالا جائے، ان کو اپنے سے باہر مت کرو، وہ تمہارے اپنے میں سے ہیں۔ اللہ نے بیان کیا عزیز علیہ ما عنتم، اور جب تم لوگوں کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، چاہے وہ پریشانی دنیا کی پریشانی ہو، وہ پریشانی آخرت کی پریشانی ہو، تو تمہارا رسول بڑا بے چین ہو جاتا ہے، تمہاری پریشانی سے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی ہدایت کے لیے بہت پریشان رہا کرتے تھے، راتوں رات آپ جگا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اللہ نے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، اپنی جان دے دیں گے آپ، کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، یہ لوگ راستے پر نہیں آ رہے ہیں، تو آپ اتنے پریشان ہیں۔ تو اس کے لیے آپ انتہائی پریشان تھے، چاہے وہ دنیا کی پریشانی ہو یا آخرت کی پریشانی ہو، ان سے انسانوں کی یہ پریشانی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور تمہاری بھلائی کے بڑے حریص ہیں یہ، تم کو کیسے فائدہ پہنچ جائے، دنیا کا فائدہ حاصل ہو جائے، آخرت کا فائدہ حاصل ہو جائے، اس کے لیے بہت پریشان رہتے ہیں یہ۔ اور
بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ چوتھی صفت، مسلمانوں کے لیے انتہائی شفیق، انتہائی مہربان، بڑے رحم دل، بڑے نرم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہ کہ یہ سیرت النبی کانفرنس ہو رہی ہے، یہ خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے اپنی بھٹکی ہوئی قوم کو دیکھ کر کے، آپ بھی ایسی بستی میں رہتے ہیں، ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں بے شمار لوگ صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں، تو ان کی اس پریشانی کو، ان کے اس نقصان کو دیکھ کر ہمیں پریشان ہونا چاہیے، ان کو کیسے راستے پر لایا جائے۔ اور بڑے سلیقے کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے میدان میں بڑے نرم انداز کو اختیار کرتے تھے۔ میں ایک مختصر سا واقعہ بتا دوں آپ کو، اور پھر میں آپ کے آخرت کی چند فضیلتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک واقعہ بتاؤں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جس صحابی کا یہ واقعہ ہے انہوں نے گواہی دی، کہا ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر معلم، مدرس، مربی، تربیت کرنے والا نہ تو میں نے آپ سے پہلے کسی کو دیکھا تھا، نہ تو میں نے آپ کے بعد کسی کو دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مربی تھے، ایسے مبلغ تھے، اس مبلغ کی زندگی کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس صحابی نے کیوں بیان کیا جن کا نام تھا معاویہ ابن حکم السلمی، قبیلے سلیم کے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بینما انا اصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ با جماعت نماز پڑھ رہا تھا، اور بھی صحابہ کرام تھے۔ اذ عطس رجل من القوم، اس حدیث کو غور سے سنیے گا۔ آپ لوگ بھی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، ایک جانکار لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نادان قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ نئے لوگ ہوتے ہیں مجلس کے آداب کو نہیں جانتے۔ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ تھا ایسے لوگوں کے ساتھ؟ اس کو سمجھیے۔ صحابی کہتے ہیں معاویہ نو مسلم تھے، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کہا کہ میں نماز میں تھا، جماعت ہو رہی تھی، عطس رجل من القوم، نمازیوں میں سے ایک آدمی کو چھینک آ گئی۔ جب چھینک آ گئی تو آپ جانتے ہیں چھینک کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ چھینکنے والا کہتا ہے الحمدللہ، سننے والا کہتا ہے یرحمک اللہ۔ تو کہا جب چھینک آئی تو میں نے کہا نمازی میں ہوں، میں نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ کہا کہ میں نے تو مجھے یہ پتا تھا، میں سنتا تھا کہ ہاں بھائی کسی کو چھینک آیا تو اس کا جواب دینا چاہیے یرحمک اللہ کہا کر کے۔ میں نے جواب دیا اس کو زور سی یرحمک اللہ نمازی میں۔ تو کہا صحابہ اکرام جو دوسرے لوگ نماز پڑھ رہے تھے جماعت با جماعت، رمونی بابصارہم، مجھے بڑا گھور گھور کر کے دیکھنے لگے، ادھر سے وہ گھور رہا ہے، ادھر سے وہ گھور رہا ہے۔ مجھے بڑا غصہ آیا کہ رے میں تو اس کو دعا دے رہا ہوں، کسی نے تو کچھ کہا نہیں، میں نے تو دعا بھی دیا اور مجھے سب گھور کر کے دیکھ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں اور بھی کہا واہ سکل امیہ ما شأنکم، ارے کیا ہو گیا تم لوگوں کو جی؟ پھر نمازی میں زور سے کہہ رہے ہیں ما شأنکم، تم لوگ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہو، یہ کیا بات ہے؟ بیچارے صحابہ کرام جانتے تھے کہ نہیں نماز میں زور سے گفتگو نہیں کی جا سکتی ہے، تو ان لوگوں نے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے ران کو اپنے ہاتھوں سے مارنا شروع کیا، پیٹنا، تھپانا شروع کیا، یعنی اشارہ کر رہے تھے کہ خاموش ہو جاؤ تم نماز میں ہو۔ کہا مجھے خاموش کرنے لگے، کأنہم یسکتوننی، مجھے وہ لوگ خاموش کر رہے تھے تو میں خاموش ہو گیا۔ نماز ختم ہوئی۔ ہماری کیا حالت ہوتی ہے اگر ایسا کچھ معاملہ ہو جائے نماز میں با جماعت؟ کس طرح سے ہم برہم ہو جاتے ہیں صاحب؟ ارے ہم ٹوٹ پڑتے ہیں ایسے نادان لوگوں پر یا ایسے نادان نمازی پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شفیق، بڑے مہربان ہوا کرتے تھے۔
اسی وقت یہ جملہ کہا تھا، بے ابی ہوا و امی، میرے ابا اور میری اماں آپ پر قربان ہو جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، میں نے آپ سے اچھا اور آپ سے بہتر معلم اور مربی نہ تو میں نے آپ سے پہلے کسی کو دیکھا تھا ورنہ آپ کے بعد میں نے کبھی کسی کو دیکھا۔ کیا کہا آپ نے؟ کہا کہ ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من هذه الاعمال او من کلام الناس۔ سنو معاویہ، یہ نماز ہے، نماز میں لوگوں کی باتیں نہیں کی جاتی ہیں، اس میں کوئی ایسی بات مناسب نہیں ہے۔ انما ہوا تسبیح و تکبیر و قراءۃ القرآن، کہا نماز نام ہے تسبیح و تحلیل کا، اس میں سبحان اللہ پڑھا جاتا ہے، الحمدللہ پڑھا جاتا ہے، اس میں تکبیر کہی جاتی ہے، اللہ اکبر کہا جاتا ہے، و قراءۃ القرآن، اور اس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ اسلوب، یہ پیارا انداز، یہ کہنے کا سلیقہ اتنا اثر انداز ہوا معاویہ ابن حکم السلمی پر کہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے بہتر دیکھا ہی نہیں معلم کو، اور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ یہ آپ کا سلیقہ اور طریقہ تھا۔ میرے بھائیوں، چند خصوصیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت کے تعلق سے، میں نے ایک دو حدیث پڑھی ہے صحیح مسلم کی۔ سب سے پہلی بات، جب قیامت قائم ہوگی، جب یہ آخرت کا سلسلہ شروع ہوگا، تو سب سے پہلے قبر سے کون اٹھیں گے؟ آپ بتاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ انا سید ولد آدم وانا اول من ينشق عنه القبر وانا اول شافع واول مشفع۔ سب سے پہلے وہ انسان جو اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا، وہ ہم سب کے پیارے نبی رسول اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ کی قبر کھولی جائے گی، آپ قبر سے اٹھیں گے، اور آپ نے کہا کہ میں قیامت کے دن سارے انسانوں کا میں سردار ہوں گا، انا سید ولد آدم۔ اور جب لوگ محشر میں اکٹھا ہو جائیں گے، وہ بہت لمبا دن ہوگا، 50,000 سنہ، 50,000 سال کا وہ دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ تو آپ نے کہا کہ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، لوگ پریشان ہوں گے، لوگ آئیں گے ہم سب کے باپ آدم علیہ السلام کے پاس، وہ لمبی حدیث شفاعت والی، ارے کچھ تو کریے، اللہ سے فریاد کیجئے کہ کم از کم حساب کتاب تو شروع ہو۔ آپ دیکھتے نہیں، لوگ جب کچہریوں کا چکر لگاتے ہیں، بہت جب چکر لگاتے پریشان ہو جاتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ ارے کچھ تو ہو جائے، چاہے ہمارے حق میں ہو یا ہمارے خلاف فیصلہ تو ہو جانا چاہیے۔ لوگ انتہائی پریشان ہو جائیں گے، سورج بہت قریب ہوگا، پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے، تو اس وقت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے آپ تو فریاد کیجئے، اللہ سے کہیے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ وہ بھیج دیں گے نوح کے پاس، نوح سے کہا جائے گا، نوح بھیج دیں گے ابراہیم کے پاس، ابراہیم بھیج دیں گے موسیٰ کے پاس، موسیٰ بھیج دیں گے عیسیٰ کے پاس، تو پھر سب کرتے کرتے آپ کے پاس آئیں گے، سب تو کہہ دیں گے لست لہا، میری یہ مجال نہیں کہ میں شفاعت کروں۔ جب آپ کے پاس لوگ آئیں گے کہ ارے آپ تو کچھ کیجئے، آپ تو خاتم النبیین ہیں، آپ تو سید الانبیاء ہیں، تو آپ کہیں گے کہ انا لہا، ہاں میں ہی سفارش میں ہی کروں گا، اللہ نے آپ کو اجازت دی تھی۔ آپ جائیں گے، عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جائیں گے بہت دیر تک، اور اللہ رب العالمین اس دن کچھ ایسی دعائیں، ایسی تسبیح، ایسی تعریف آپ کے سینے میں القاء کر دے گا، آپ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کسی کو چیزیں نہیں سکھائی گئی تھی، مجھے بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ اس دن قیامت کے دن وہ خاص دعائیں اور خاص تعریف، خاص حمد آپ کو سکھایا جائے گا، اور آپ دیر تک سجدے میں پڑے رہیں گے۔ اس کے بعد کہا جائے گا ارفع راسک یا محمد ارفع راسک، اے محمد سر کو اٹھائیے سجدے سے، سل تعطا، مانگیے، کیا مانگنا ہے؟ اشفع تشفع، شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔
تو کہا کہ اول شافعین و اول مشفع، سب سے پہلے آپ کو شفاعت کی اجازت ملے گی اور سب سے پہلے آپ سفارشی ہوں گے۔ یہ آپ کی خوبیاں ہیں، یہ آپ کے فضائل ہیں، اور سب سے بڑی جماعت جو جنت میں جائے گی وہ آپ ہی کی جماعت ہوگی۔ ایک اور روایت اس میں راوی حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ وَأَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آپ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام میں سب سے زیادہ پیروکار قیامت کے دن ہمارے ہی ہوں گے، سب سے زیادہ پیروکار۔ ایک اور روایت میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ کہا، حضرت جابر بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ میرے پیروکار جنت میں تقریباً 1/4 ہوں گے، یعنی سارے جنتیوں میں 25% ہمارے ہی متبعین ہوں گے، امت محمدیہ کے لوگ۔ صحابی کہتے ہیں، حضرت جابر کہتے ہیں فکبرنا، بڑی خوشی ہم لوگوں کو، ہم نے کہا اللہ اکبر۔ صحابہ کرام مجھے کوئی خوشی لائق ہوتی تھی تو تکبیر کہا کرتے تھے، کہا فکبرنا۔ تو آپ نے مزید کہا کہ مجھے امید ہے کہ میرے امتی، میرے متبعین جنت میں، متبعین یعنی جو لوگوں نے آپ کی پیروی کی ہے، سب نہیں کہ جو لوگ محمدی شمار ہوتے ہیں، سب نہیں، جو لوگ آپ کے پیروکار ہیں۔ کہا مجھے امید ہے کہ میرے پیروکار جنت میں تقریباً 1/3 ہوں گے۔ صحابی کہتے ہیں فکبرنا، تو ہم نے پھر کہا اللہ اکبر۔ پھر آپ نے آخر میں کہا کہ مجھے امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیروکار، ہمارے ماننے والے جنت میں تقریباً آدھے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ پرچی بھی آ گئی ہے، ایک بات حدیث مکمل کر دوں۔ اسی حدیث کا ایک ٹکڑا آخر میں اور بھی ہے کہ وَأَوَّلُ مَن يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، صحیح مسلم کی روایت یہ بھی ہے، سب سے پہلا انسان میں ہوں گا جو جا کر جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے ہمارے نبی کی شان۔ سب سے پہلا شخص جنت میں جانے والا، بلکہ دروازہ کھٹکھٹانے والا، دروازہ کھلوانے والا وہ آپ ہوں گے۔ دوسری روایت میں اس کی تفصیل بھی ہے کہ انا آتی باب الجنہ، میں جنت کے دروازے کے پاس آؤں گا اور اس کے بعد دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، تو پوچھا جائے گا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا من انت، وَيَقُولُ الْخَازِنُ مَنْ أَنْتَ، جنت کا جو نگراں ہے وہ پوچھے گا کہ آپ کون ہیں؟ فَأَقُولُ محمد، تو میں جواب دوں گا کہ میں محمد ہوں۔ دروازہ کھولا جائے تو وہ خازن کیا کہے گا؟ نعم بک امرت ولا افتح لأحد قبلک، ہاں ہاں صحیح ہے، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے، آپ آ گئے، مجھے آپ ہی کا انتظار تھا، محمد آپ تشریف لے آئے ہیں، بکا امرت، مجھے یہی حکم ہی دیا گیا تھا کہ میں آپ کے لیے دروازہ کھولوں، جنت کے دروازے کو کھولوں، ولا افتح لأحد قبلک، آپ سے پہلے میں کسی کے لیے دروازہ نہیں کھول سکتا۔ یہ اللہ کے پیارے نبی کی پیاری شان تھی۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ آپ کا وہ طریقہ، آپ کا وہ سلیقہ، آپ کا وہ انداز، آپ کا وہ گفتار، آپ کا وہ کردار جو آپ نے امت کے سامنے پیش کیا ہے، جس کو ہم سیرت کا نام دیتے ہیں، جس کو ہم حدیث کا نام دیتے ہیں، ان تمام چیزوں کو ہمیں اپنی عملی زندگی میں داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کے اس پروگرام سیرت النبی کانفرنس کے انعقاد کا بنیادی مقصد یہی ہے۔ اگر اس مقصد سے ہٹ کر کے کوئی اور مقصد ہو اس کو قائم کرنے کا میرے بھائیوں، تو اس طرح کے اجلاس ہمارے لیے وبال جان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں انتہائی ادب اور احترام سے آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بڑے سلیقے سے، سنجیدگی سے بیٹھیے۔ ہمارے معزز اور مہمان فاضل علماء کرام، خطبہ، مقررین تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ ان کی تقاریر کو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ سنیے اور کوشش یہ کیجیے کہ آپ کی عملی زندگی میں وہ چیزیں داخل ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے۔ بار الہ ہم تمام لوگوں کو نیک اور ایک کر دے۔ الہی ہم میں جو لوگ پریشان، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔
جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے جائز و حلال روزگار فراہم کر دے، جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کے ادائیگی کی سبیل بنا دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔